نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل ذکر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق ہے۔ آج جی ادھر چلے سو ادھر آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، ادھر ہیں، یہ ادھر رکھ دیں کرسی کو، اس طرف ساتھ رکھنا ہے، اس کو درود شریف پڑھ لیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان گرامی، کیونکہ آج کا پروگرام مختصر سا رکھا ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنے ٹائم کے اندر ہی اس کو ختم کر دینا ہے۔ مزید سلسلہ ہے گفتگو جو ہمارا جاری ہے وہ جمعۃ المبارک میں بڑی تفصیل کے ساتھ جاری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جمعۃ المبارک میں کہ آج ہم جمعۃ المبارک میں کہ ہفتے کی شام کو ہم صرف وہ تذکرہ کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینۃ المنورہ کیوں چھوڑا، مکۃ المکرمہ کیوں تشریف لائے، پھر کربلا کیوں تشریف لے گئے، اور آپ کی شہادت کیوں ہوئی، اور اس دوران جو آپ کی زندگی ہے وہ کیا بتا رہی ہے اتنے مشکلات کے باوجود بھی، کیونکہ واقعات آپ بہت سنتے ہیں، بہت سن چکے ہیں، میرے خیال میں بچپن سے لے کر اب تک، ان کا ذکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے ان کا مقصد، اصل چیز کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی، ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ جب وہ مقصد سمجھ آ جائے گا تو پھر ان کی محبت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے نا اس کی بات کو مانا جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ محبت اسے نہیں کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہے وہ چل رہا ہے مشرق کی جانب تو تم چل پڑو مغرب کی جانب، وہ شمال کی جانب جا رہا ہے تم جنوب کی جانب چل پڑو، وہ کہے دن ہے تم کہو رات ہے، یعنی ہر چیز میں محبوب کی مخالفت کی جائے۔ یہ باتیں اس لیے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خاص کر سمجھیں اس بات کو۔ ہمارے بزرگ تو ہمارے سربراہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اگر محبت کے اندر یہ دو رخی آ جائے نا، کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ ہو
اور دوسری طرف ان کی زندگی پر عمل نہ کیا جائے، ان کے مقصد کو اپنایا نہ جائے، بلکہ الٹا جس چیز کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اپنی زندگی اور اپنے خاندان والوں کی زندگیاں اور اپنے رفقا کی زندگیاں قربان کر دیں، ہم اسی مخالف چیز کو اپنا لیں، تو پھر یہ مقصد حسین تو نہ ہوا نا رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی، آج بہت سوال ہوتا ہے، لوگ چونکہ آج کل پیدا ہی لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ بجائے انتشار کو کم کریں نا، یا لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کریں، الٹا انتشار بھی پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، وہ جی اتنا ذکر کیوں جی، وہ جی فلانی چیز جی، وہ جی فلانی چیز۔ سب سے پہلے شروع میں آپ سمجھ لیں، قرآن کریم میں نے کھول کر اس لیے پڑھا تھا، وہ آیات میں زبانی بھی پڑھ سکتا تھا کہ سامنے رکھو تو وہ ثواب بھی ملتا ہے اور الفاظ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے نا، وہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بہت ہم سنتے رہتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے۔ اب یہاں اگر غور کریں تو انسان اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا اپنی طاقت کے مطابق، جتنا اس انسان کی طاقت ہوگی، ٹھیک ہے نا، جتنا اس کی طاقت ہوگی۔ اور اللہ عز و جل، اللہ عز و جل جو ہے وہ بندے کو یاد کرے گا اپنی قدرت کے مطابق، اپنی یاد کے مطابق، اپنی شان کے مطابق۔ وہ بندہ یاد کرے گا اپنی، جتنا اس کی قوت ہوگی وہ اتنا یاد کرے گا نا، اور اللہ رب العزت بندے کو یاد کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ اگلی بات غور سے سنیں، آج میری باتوں کو سارے دوست سنیں، میں نے بتانا ہے آپ کو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، انہی کی زندگی سے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان زندہ ہے، زبان بول رہی ہے، جسم ساتھ دے رہا ہے، اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، جتنا اس کی زندگی ہے۔ پھر تو انسان نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کام جو آنا ہے اسی زندگی کے اندر، جو اس نے ذکر کیا، فکر کیا، اللہ کی حمد کی، اللہ رب العزت کو یاد کیا، یہ کام آنا ہے جو زندگی میں ہم کر گئے۔ مرنے کے بعد انسان کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ چیزوں نہیں، وہ اور جہان ہے، وہاں کی اور صورتحال ہو گئی۔ اب انسان نے 10 سال اللہ کو یاد کیا، انسان نے 20 سال اللہ کو یاد کیا، 30 سال کیا، 40 سال کیا، 50 سال کیا، 60 سال کیا، 65 سال، یار 100 سال کر لے گا نا، اتنے تو عمر بھی نہیں ہے نا آج کل کے دور میں، تو اوسط عمر جو ہے وہ 63 سال 65 سال اتنا ہے، اس کے بعد انسان چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ جس کی لمبی عمر ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ 60 سے اوپر چلا جاتا ہے نا، تو پھر میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں، اللہ رب العزت بھی اس سے حیا کرتا ہے۔ تو اب سمجھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ محدود سال ہیں جن میں بندے نے اللہ کو یاد کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اتنے دن یاد کر، میں تجھے اتنے دن یاد کروں گا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو 10 دن یاد کر تو میں بھی 10 دن یاد کروں گا، تو 20 دن یاد کر میں بھی 20 دن یاد کروں گا، تو مہینہ یاد کر میں بھی تجھے مہینہ یاد کروں گا، تو سال ذکر کر میرا، میں بھی تیرا سال ذکر کروں گا۔ نہیں، رب نے مطلق فرمایا، اور مطلق کے بارے میں جو اصول ہے نا، المطلق یجری علی اطلاق، کہ مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، یعنی قید میں نہیں لایا جا سکتا ہے، قید نہیں کر سکتے ہیں اس کا محدود نہیں کر سکتے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ رب نے یہ فرما دیا ہے آپ کو
کہ دیکھ جب تک تیری زندگی ہے تو تب تک یاد کر، جب تک میں ہوں تب تک میں یاد کروں گا تجھے. بس اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ذکر کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جتنے دن تو یاد کر لے گا میں بھی اتنے دن ہی تجھے یاد کروں گا، جتنے دن میں تیرا ذکر تو میرا ذکر اتنے دن میں تیرا ذکر کروں. فرمایا نا نا نا، یہ بات مطلق ہے. اللہ نے نہیں فرمایا قرآن کے اندر کہیں، نہ کسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ اتنے دن تم یاد کرو تو اللہ بھی اتنے. فرمایا نہیں، جب تک تو ذکر ہے تو میرا ذکر کرتا رہے، جب تک میں ہوں تب تک میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا. اب یہ تو ہو گیا نا عام بندے کے ساتھ وعدہ. کس کے ساتھ وعدہ؟ عام بندے کے ساتھ وعدہ. انسان مرنے کے بعد تو ذکر الہی نہیں کرتا ہے نا. اگر وہاں سعادت نصیب ہوگی وہ اور ہے، وہاں وہ اجر کی صورت نہیں ہوگی، وہ الگ صورت ہے. اجر اسی دنیا میں ملنا ہے جو کچھ انسان نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب یہ تو تھی اس انسان کے متعلق بات جو چلتا ہے پھرتا ہے زندہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب آئیے پہلی آیت پر ذرا ہم نظر دوڑائیں نا، سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر. ذرا ان کو دیکھیں نا ہم، انہوں نے اللہ کا ذکر کیسے کیا، انہوں نے اللہ کا ذکر کیسے کیا. جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ولادت سے لے کر شہادت تک، ولادت سے لے کر شہادت تک امام کی زندگی ذکر الہی سے شروع ہوتی ہے، ذکر الہی پر شہادت ہوتی ہے. ذکر الہی پر ختم نہیں. یہی تو سمجھانا ہے نا. ذکر الہی پر میں نے جملہ استعمال کیا ہے شہادت ہوئی ہے، ذکر نہیں ختم ہوا، ذکر الہی تو جاری رہا. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، حوالے بھی دے دوں گا، پہلے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. ولادت سے لے کر شہادت تک ذکر الہی جاری رہا. ولادت سے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ فرماتی، مولا کنازت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جب تشریف لائے تو پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے میرے بیٹے کا. کس کا؟ پہلا جملہ میرے بیٹے کا، میرے بیٹے کا. آقا نے فرمایا میرے بیٹے کا. نبی فرمائے حسین میرا بیٹا ہے اور تو کہے کہ نبی حسین اہل بیت میں نہیں ہے. ظالموں کچھ تو حیا کرو، کچھ تو حیا کرو. کسی چیز کا بھی حیا نہیں ہے. کم از کم کلمہ پڑھانے کا تو حیا کر لو نا. کلمہ تو انہی کا پڑھتے ہو. اب ذرا سنیے گا، اس لیے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں اس طرف وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. صرف اشارے تن میں نے پیغام دے دیا ہے، سمجھ جائیں گے آپ کن کے لیے ہے. اب ذرا سنیے گا. کیا نام رکھا؟ مولا کائنات، چونکہ حیدر کرار تھے نا، اسد اللہ تھے نا، شجاع تھے، بہادر تھے، جنگ کو پسند کرتے تھے، جہاد کو پسند کرتے تھے. فرمایا جی کیا نام رکھا؟ پہلے بیٹے کا بھی، حسن کا بھی، انہوں نے وہی نام بتایا. حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا نے آ کر پوچھا کیا نام رکھا اس کا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، لڑنے والا، بہادر، میں نے یہ نام رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو لے آؤ میرے پاس، اس کا نام حسین ہے. اس کا نام حسین ہے. اب اگر سمجھیں تو یہ تو اللہ کے پیغمبروں کے بچوں کے نام پر نام رکھے، میں اس تشریح میں بھی نہیں جاتا. آقا علیہ السلام نے حسین کیوں فرمایا؟ حسین کی ہاں سے حسن ہے، حسین کی ہاں سے حسن ہے، سین سے سلامتی ہے، نون سے نور ہے، نون سے نور ہے. اور ہر انسان یہ دو چیزیں تو لازمی، تینوں چیزیں لازمی چاہتا ہے کہ حسن بھی مل جائے، حسن بھی
مل جائے نور بھی مل جائے. بات کو غور سے سنیے گا, نور بھی مل جائے. نور کون سا؟ اب ساری چیزیں آپ تشریح اس کو لیتے جائیں تو بڑی طویل گفتگو ہو جائے گی. اس کو نور ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں, نور چشم بھی کہہ سکتے ہیں, چہرے کا نور بھی کہہ سکتے ہیں, چہرے کا نور بھی کہہ سکتے ہیں, دل کا روشن ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا حسین میرا بیٹا ہے, تمہیں حسن چاہیے, خوبصورتی چاہیے, یعنی جسمانی لحاظ سے بھی, عملی لحاظ سے بھی, زندگی کے کردار کے لحاظ سے بھی تمہیں نورانیت چاہیے, تمہیں روشنی چاہیے, تمہیں کچھ بھی چاہیے. اور اگر تمہیں سلامتی چاہیے اس جہاں کی بھی اس جہاں کی بھی, تو پھر یہ حسین ہے, اس سے وابستہ ہو جاؤ. یہ حسین ہے, اس سے وابستہ ہو جاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. پھر آقا نے اٹھایا. کیسے؟ ذرا سنیے گا غور سے. اٹھایا, یار ایک شروع سے چلی آ رہی ہے. حاجی یونس صاحب بیٹھے بزرگ ہیں ہمارے, حاجی قدرت اللہ صاحب آگے, حاجی محمد حسین صاحب, یہ بزرگ کافی عمر کے ہیں, ہم سب سے بڑے ہیں. یہ بتائیں گے پہلے ایک ریت ہوا کرتی تھی, پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں, حالانکہ وہ سنت ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, کہ بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کو گھٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دیتے ہیں نا, ابھی بھی دیتے ہیں نا, ابھی بھی بعض جگہ ہے روایت, گھٹی دیتے ہیں. کیا؟ کسی نیک آدمی کو, کسی بزرگ آدمی کو, یا خاندان کے کسی بزرگ آدمی کو دیتے ہیں. میٹھی کوئی چیز بھی چبا کر, کھجور یا گڑ یا کوئی بھی چیز چبا کر وہ بچے کے, یا شہد جو زبان سے لگا کر پھر اس کو چٹا دیں. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب کسی بچے کو گھٹی جو دے گا وہ کوئی مفتی صاحب ہوگا, کسی بچے کو گھٹی دے گا کوئی پیر صاحب ہوں گے, کسی بچے کو گھٹی اس کے بابا دیں گے, اس کے نانا دیں گے, اس کے دادا دیں گے, خاندان کا کوئی بڑا دے گا. ذرا سوچو کیسا بچہ وہ ہوگا جس کو گھٹی دی ہوگی داتا علی حجویری نے, کیسا بچہ ہوگا وہ جسے گھٹی دی ہوگی غوث جلی نے, کیسا بچہ وہ ہوگا جس کو گھٹی دی ہوگی بابا فرید نے, وہ کیسا بچہ ہوگا جس کو گھٹی دی ہوگی شرک پور شریف والوں نے, وہ کیسا بچہ ہوگا جسے گھٹی دی ہوگی کرما والوں نے, وہ کیسا بچہ ہوگا جس کو گھٹی دی ہوگی تاجدار گولڑا نے, وہ کیسا بچہ ہوگا جس کو گھٹی دی ہوگی خواجہ اجمیری نے. بڑا سعادت مند ہوگا وہ, بڑا سعادت مند ہوگا. لیکن ان سعادتوں کے درمیان ذرا سوچئے بیٹھ کر میرے کریم آقا فرماتے ہیں ادھر لاؤ. لے آئے حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. آقا نے گود میں لیا, فرمایا علی کوئی میٹھی چیز ہے گھر میں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گئے اندر سے لے آئے, وہ گڑ تھا یا کھجور تھی یا جو بھی چیز تھی, اندر سے لے آئے تو گٹی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تو چلو حاجی صاحب وہ بتا رہے تھے نا شیخ مجید صاحب کہ شہد لیتے چمچ پہ ایسے لگا کے منہ سے لگائی اور پھر بچے کے منہ میں دے دی, لیکن یہاں معاملہ اور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن, یہ پہلے دن کی بات میں کروں, اللہ کے نبی, اس کو تھوڑا پیچھے کرو, تھوڑا سا آپ سے پیچھے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز لیتے ہیں, لینے کے بعد اپنے منہ میں لے لیتے ہیں, اپنے منہ میں لے لیتے ہیں, اسے چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں, اور پھر حسین کی طرف اپنا منہ کر دیتے ہیں. کیا؟ ذرا غور کیجیے گا, حسین کی طرف اپنا منہ کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن کا بچہ ہے, صبح یہ پیدا ہوا ہے, اور نماز فجر کے بعد, صبح صادق کے ٹائم یہ پیدا ہوئے, اور نماز فجر کے بعد آقا نے نماز سلام پھیرا اور سیدھے علی کے گھر کی طرف چل پڑے, اپنی بیٹی کے گھر کی طرف چل پڑے. ساتھ ہی تو تھا نا, چل پڑے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, ادھر جا رہا ہوں. صحابہ بھی پیچھے تھوڑی دیر کے بعد چل پڑے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی دیر کا بچہ تھا وہ, آقا علیہ السلام وہاں گئے, حسین کو اٹھایا, منہ کھولا, اپنے منہ کے قریب کیا تو حسین نے بھی منہ کھول دیا ہے, حسین نے بھی منہ کھول دیا. حسین کا مقابلہ کرنے والوں, حسین کا یزید سے موازنہ کرنے والوں, تمہارے اندر کوئی شرم نہیں رہی, تمہارے اندر کوئی حیا نہیں رہی. خود کو عالم بھی کہتے ہو, خود کو خطیب بھی کہتے ہو,
خود کو دین کا علمبردار بھی کہتے ہو، پھر یزید جیسے پلید آدمی سے موازنہ کرتے ہو امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، منہ کھول دیا، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان پر رکھ کر وہ حسین کے منہ میں دے دیا، حسین نے چوس لیا۔ اب یہ ایک دن نہیں رہا یہ سلسلہ، گھٹی تو ہو گئی نا پہلے دن، آقا علیہ السلام نے زبان میٹھا اپنی زبان پہ رکھ کے چسوا دیا حسین کو، یہ ایک دن تو نہیں رہا نا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ کیسے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، نگاہیں جھکا لیا کریں، سر جھکا لیا کریں جب سیدہ کا نام آئے، وہ بڑی مقدس ہستی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ بابا حضور جب بھی آتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے حسین کو لے آؤ، او ننے قدموں والے کو لے آؤ، ننے ہاتھوں والوں کے، چھوٹے ہاتھے والوں کو لے آؤ، چھوٹے کو لے آؤ میرے پاس، لے آتے اور آقا علیہ السلام اپنی گود میں بٹھاتے، گود میں بٹھاتے، بٹھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں انگلیاں کر دیتے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے یوں پکڑ لیتے، یوں انگلیوں پکڑ لیتے اور آقا علیہ السلام یوں کہتے ہیں اے ننے قدموں والے اور اوپر آ جا، اور چڑھا اور چڑھا۔ وہ یہاں سے چلنا شروع کرتے، نیچے سے چلنا شروع کرتے، آقا علیہ السلام پیچھے ہوتے چلے جاتے، سیدہ فرماتی پیچھے ہوتے چلے جاتے، یہاں تک کہ حسین سینہ مصطفیٰ پر آ جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں قابل غور مقام ہے، حسین کے مقام کو سمجھنا ہے نا تو پہلے سینہ مصطفیٰ کو سمجھو، پہلے سینہ، یہ بڑی اہم باتیں میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑے سکون سے تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں باتوں کو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھنا ہے نا تو پہلے سینہ مصطفیٰ کو سمجھو، جو سینہ مصطفیٰ پر بیٹھا ہے، جب سینہ مصطفیٰ سمجھ آ جائے گا تو پھر اس سینے پر جس کے قدم ہیں اس حسین کے قدم کی شان تجھے سمجھ آ جائے گی، اس حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلی بات، اس پر میں کافی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن ابھی اس کو یہیں چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں موضوع کے ساتھ جو آج عرض کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں قریب کر لیتے اور پھر آقا اپنی انگلیاں چھڑا لیتے اور حسین کو یوں بازو میں لیتے دونوں میں اور اپنے قریب کر لیتے، حسین بھی قریب ہو جاتے، یوں آقا علیہ السلام اپنا منہ کھول کر زبان نکال دیتے، ادھر حسین منہ کھول دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نکال دیتے، حسین چوسنا شروع کر دیتے۔ ایک طریقہ یہ تھا، حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسنا شروع کر دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا، صرف حسین نہیں چوستے تھے بلکہ کبھی کبھی یوں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی زبان نکلواتے، وہ زبان نکال لیتے اور ہمارے نبی حسین کی زبان چوسنا شروع کر دیتے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اب یہاں ٹھہریے، میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں تھوڑا سا یہ کیوں ہو رہا تھا، یہ کیوں ہو رہا تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا آخری جہاں آیت ختم ہو رہی ہے، میں پوری پڑھ دیتا ہوں پھر آخری بات وہ لے لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ آخری جو جملہ ہے اس پر غور کرنا ہے ہم نے۔ وسراجا منیرا، رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ روشن چراغ، سراجا منیرا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا شمسا منیرا ہونا چاہیے تھا، سورج، شمس سورج کو کہتے ہیں، سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، پھر سورج کو دیکھیں تو چاند کی روشنی اور زیادہ دلربا ہوتی ہے۔ چودھری کا چاند جب چمک رہا ہو، باہر چلے جائیں دیہاتوں میں تو وہاں دیکھیں جہاں لائٹ نہ چل رہی تو پھر چاند کی روشنی کو دیکھیں تو اسے کیسی خوبصورت ہوتی، تو قمرہ منیرہ فرمانا چاہیے تھا، یہ نہیں فرمایا۔ میں محبوب اگر میں تجھے شمسا منیرہ کہہ دوں تو سورج تو ہوتا ہے دن کا چراغ، سمجھے بات کو، سورج تو ہوتا ہے دن کا چراغ، تو پھر رات کا چراغ کون ہوگا؟ پھر لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دن کو جاری ہے رات کو جاری
نہیں ہے. اور اگر میں تجھے قمرم منیرہ کہہ دیتا تو لوگ کہتے ہیں ان کا رات کو فیض جاری ہے, دن کو جاری نہیں ہے. ہم نے محبوب تجھے سراجم منیرہ کہہ دیا, روشن چراغ. چراغ دن کو بھی کام آتا ہے, چراغ رات کو بھی کام آتا ہے. چراغ دن کو بھی کام آتا ہے, رات کو بھی کام آتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, چراغ کے اندر پہلے زمانے میں چلے جائیں نا, آج کل تو لائٹیں آ گئی ہیں نا, پہلے زمانے میں چلے جائیں لالٹین ہوا کرتے تھے, چمنیاں ہوا کرتی تھیں, ان میں دھاگے ڈالتے تھے, پھر اس کے اندر تیل, مٹی کا تیل بھی ڈالا کرتے تھے, کچھ سرسوں کا تیل بھی جلاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے اس میں, کیونکہ میں نے خود جلائی ہوئی ہیں, جلا جلا کر ایک کونے میں بیٹھ کر میں پڑھا کرتا تھا, یہ مجھے آج بھی یاد ہے. جب ہم طالب علم تھے نا, تو جو اسٹوڈنٹ ہمارے دوست ہوتے تھے نا, وہ لائٹ بلب چلانے نہیں دیتے تھے. آج سے آپ اندازہ لگا لیں, کوئی تقریباً 40 سال پہلے, 45 سال پہلے, ٹھیک ہے نا, 45 سال پہلے. تو وہ کہتے بند کرو, ہم نے سونا ہے. تو ہم چراغ ہم نے رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے, 2-3 ساتھی, تو وہ سائڈ میں جلا کے نا, کونے میں اوپر سے کپڑا لے کے ادھر جلا کے بیٹھے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے, چلیں گے پڑھیں. تو یہ چراغ کتنی دیر چلتا ہے؟ چراغ جتنا تیل ہوتا ہے اتنی دیر جلتا رہتا ہے. دوسری بات, چراغ جلانے والے پر منحصر ہے وہ کتنی دیر اس چراغ کو جلاتا ہے. جتنی دیر اس کو ضرورت جلاتا ہے, پھر اس کو بند کر دیتا ہے. یا اللہ تو نے یہ جو روشن چراغ بھیجا ہے ہمارے پاس, یہ کتنی دیر کے لیے ہے؟ فرمایا دن کے لیے بھی یہی, رات کے لیے بھی یہی ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس چراغ کو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب تک عالمین ہے تب تک رحمت للعالمین ہے, تب تک سراجم منیرہ ہے, تب تک یہ چراغ جلتا رہے گا. یا اللہ اس کا ایندھن, اس کے جلنا یہ کیسے؟ فرمایا ایندھن بھی میں دینے والا ہوں, روشنی بھی میں دینے والا ہوں, کمی اس کے اندر کسی قسم کی نہیں آئے گی. ابھی میں نے آپ کو بات سمجھائی, غور کیجیے گا. چراغ سے جب چراغ جلایا کرتے تھے نا, مثلا پہلے زمانے میں گھروں میں, دیہاتوں میں, ایک گھر میں چمنی جل رہی ہوتی تھی نا, تو دوسری بیوی آواز دیتی تھی, بہنا تیرے گھر لائٹ چل رہی ہے, چمنی چل رہی ہے, چراغ جل رہا ہے؟ وہ کہتی ہاں. تو وہ اپنے گھر سے اپنا چراغ لیتی تھی. ایسے اب ایسا ہے کہ نہیں, چراغ لیتی تھی. ان کے گھر میں ماچس بھی نہیں ہوتی تھی نا, دور بڑا عجیب تھا نا, ماچسیں بھی جب نہیں ہوا کرتی تھی, بہت کم, دوسروں سے دیکھ کر, یا آگ پڑی ہوئی وہاں سے جلانا, وہ لے کے آ گئی, چراغ لے کے آ گئی. جی بی بی کیا بات ہے, کیسے آئی ہو؟ کہا میں نے بھی اپنا چراغ جلانا ہے, چمنی جلانی ہے, جلا لو. اب یہ چراغ جل رہا ہے ایسے, ٹھیک ہے نا, مثال کے یہ چراغ جل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بڑی غور طلب بات ہے, وہ ذرا سمجھ لیں. یہ جل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ بیوی آئی, اپنا چراغ لے کے آئی. جب لے کے آئی تو یہاں لا کر اس نے اس کے سامنے کھڑا کر دیا, جو ساتھ بھی ملا دیا. کھڑی رہی کھڑی رہی کھڑی رہی. اس نے کہا جی بیوی چراغ جل نہیں رہا, تیرا چراغ تو جل رہا ہے. بات کو نہیں سمجھیں, میں چاہتا ہوں آپ سمجھیں ذرا. وہ کہتی بیوی میرا چراغ تو نہیں جل رہا, تیرا تو جل رہا ہے. وہ آئی, اس نے دیکھا کہ مسئلہ کیا, کیوں نہیں جل رہا. میں نے کہا چراغ ہے تیرے تیل میں؟ اس نے کہا چراغ تیرے چراغ میں تیل ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے, چمنی میں تیل ہے. کہا بتی بھی ہے اس کے اندر, کپڑے والی وہ جو ہوتی وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. میں نے کہا پھر کیوں نہیں جل رہا, جلنا چاہیے. وہ قریب آئی, جب دیکھا اس نے کہا اچھا تو روشنی لینا چاہتی ہے اور تیرا چراغ میرے چراغ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہوا ہے. اکڑنے والوں کو روشنی, اکڑنے والوں کو روشنی نہیں ملتی ہے. کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہ برابری کر رہا ہے, اکڑ کر کھڑا ہوا ہے, یہ نہیں ہوگا. کہا پھر کیا کروں؟ کہا ایسا کر, اس چراغ کو کہے جھک جا, تھوڑا جھک جائے. صرف جھکنے سے کام نہیں ہوگا, اس کی لو سے اس کی لو لگ جائے تب یہ تیرا چراغ جل جائے گا, تب یہ تیرا چراغ جل جائے گا. اب ہوتا تو یہ نا, چراغ جل رہا ہے, چراغ کے پاس جانا پڑتا ہے روشنی لینے کے لیے, ٹھیک ہے نا, روشنی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں, میں قربان جاؤں, میں قربان جاؤں چراغ حسینی پر رضی اللہ. وہ چراغ جلا تو کیسے, وہ چمکا تو کیسے, اس کے اندر یہ سب چیزیں آئیں تو کیسے. تو جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی ہے نا, حدیثیں سنائی ہیں تھوڑی دیر پہلے,
آپ سمجھ رہے تھے کہ نانا نواسے کو اپنی زبان چسوا رہا ہے، گھٹی دے رہا ہے. ارے نہیں نہیں، سراجم منیرہ روشن چراغ خود چل کر آتا ہے حسین کے پاس، خود چل کر آتے ہیں اور اب انہیں اٹھا کر اپنے قریب کرتے ہیں، اپنی زبان نکال کر یوں حسین کے منہ کی طرف جھک جاتے ہیں، کہتے حسین سراجم منیرہ میں ہوں، آج اپنا منہ تو کھول دے تاکہ میرے اندر جو روشنی ہے، چمک ہے، وہ تجھے عطا کر دوں، وہ حکمتیں جو ہیں وہ تیرے اندر منتقل کر دوں، تیرے اندر منتقل کر دوں. تو یوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم حسین کے ذکر کو مٹا لیں گے، انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے چراغ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجھنے والا بے نور ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہر ایک کا چراغ بجھ سکتا ہے، مگر جسے روشن سراجم منیرہ نے کیا ہو وہ چراغ کیسے بجھ سکتا ہے، وہ چراغ کیسے مٹ سکتا ہے. پھر روشنی بھی عطا کر دی، وہ حکمتیں، وہ اسرار بھی عطا کر دی. دوسری بات یہ تھی کہ بار بار زبان کیوں چسوا رہے تھے. فرمایا حسین میں چاہتا ہوں میرے اندر جو اسرار ہے نا، میرے اندر جو حکمتیں ہیں نا، وہ میں تیرے اندر منتقل کر دوں، بچپن میں تیرے اندر میں منتقل. اب اس چراغ سے یہ جو چراغ روشن ہوا، ذرا غور سے سنیے گا. میں ایک یہاں روایت آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں، روایت سنا دیتا ہوں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں آئی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جوان ہو گئے تو تابعین بھی صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی باہر سے مدینہ المنورہ میں آیا کرتا تھا نا تو اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، پوچھنا نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ وجہ آگے سنیے گا. وہ کہتے ہیں مختلف چونکہ مجالس لگی ہوئی ہوتی، کوئی کہاں بیٹھا ہوتا، کوئی کہاں بیٹھا ہوتا، جس طرح دیروں کے اوپر، بیٹھک کے اوپر، گھروں کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ باہر سے آنے والا بندہ جاتا، ہر محفل کو دیکھتا چلا جاتا. جس محفل میں اسے پتہ چل جاتا کہ یہاں حسین، پتہ کیسے چلتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اسے پتہ چل جاتا کہ اس محفل میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہیں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اپنی عرض معروض جو بھی ہوتی وہ پیش کرتا تھا. کیسے پتہ چلتا؟ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و تابعین جنہوں نے اس کی روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جس محفل میں بیٹھے ہوا کرتے تھے نا، ان سب لوگوں سے زیادہ روشن چہرہ حسین کا ہوا کرتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہوا کرتا تھا، روشنی پھوٹ رہی ہوا کرتی تھی. لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ حسین ہے. سب میں بیٹھے ہوئے الگ تھلگ لوگ پہچان لیتے کہ سب میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر الگ تھلگ نظر آ رہے ہیں کہ ان کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے. کیوں؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس روشن چراغ نے اپنی روشنی حسین کو عطا کر دی، اپنی روشنی حسین کو عطا کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسین کوئی عام شخصیت نہیں. پھر ذرا آگے کی بات چلیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر کیسے کیا؟ آپ کی والدہ جب دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن بھی پڑھا کرتی تھی، دل سے اس کی تفسیر بھی کیا کرتی تھی. اور اگر وہ سو جاتی تھک کر مصلی پہ لیٹ گئی، ایک بار سو گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت سے ہے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے اہل بیت سے ہے. وہ جایا کرتے تھے بی بی کے گھر میں سلام اللہ علیہ. گئے ایک دن جلدی سے واپس لوٹ آئے، بڑے حیران، جسم کانپ رہا ہے، تعجب میں. عقل سے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا. فرمایا کیا دیکھا ہے تو نے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سو رہی ہیں مصلی پر، چکی کے ساتھ مصلی بچھا ہوتا تھا نا، وہیں بیٹھے بیٹھے قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی، چکی بھی چلاتی رہتی تھی، نماز بھی ادا کر لیا کرتی تھی، نوافل بھی پڑھتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا، سیدہ مصلی پر سو رہی تھی. فرمایا یہ تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ تھک گئی ہوگی، سو گئی ہوگی. اب بات یہ نہیں ہے، تعجب کی بات آگے ہے. وہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا حسین کا جھولا بھی چلایا جا رہا ہے، چکی بھی چلائی جا رہی ہے، اس میں دانے بھی ڈالے جا رہے ہیں، آٹا بھی کوئی نکال کے اکٹھا کر رہا ہے. میں تعجب میں ہوں یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. فرمایا سلمان پریشان مت ہو،
میری بیٹی کام کر کر کے تھک گئی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئی تھی، تو وہ سو گئی مصلے پر۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ حسین کا حسنین کا جھولا بھی جھلاتے رہو، فاطمہ کی چکی بھی چلاتے رہو۔ چکی رک گئی تو آٹا نہیں پیسے گا، اٹھے گی کھانا کیسے بنائے گی؟ اور اگر جھولا رک گیا تو حسنین اٹھ جائیں گے، وہ رو پڑیں گے۔ لہٰذا جاؤ فاطمہ کو آرام کرنے دو، ان کا جھولا بھی جھلاتے رہو، چکی بھی چلاتے رہو۔ ارے جن کے گھر کے جھولے چلائیں فرشتے، جن کی چکی چلائیں فرشتے، تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کی شان کیا ہوگی؟ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جب قرآن پڑھ پڑھ کے حسین کو انہوں نے پرورش کی، تو حسین نے تو ذکر الہی نہیں چھوڑا نا، پیدا ہونے سے لے کر ذکر الہی کر رہے ہیں۔ جب مدینہ چھوڑا نا، مدینہ المنورہ، مجبور کر دیا گیا کہ یزید کی بیعت کرو۔ میں زیادہ یزید کی طرف نہیں جاؤں گا، اس کو میں جمعے میں انشاءاللہ جمعہ المبارک میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ آج خالصتاً میں چاہتا ہوں ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ذکر کریں اور آپ سمجھیں اس کو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ چھوڑنے کے لیے جانے لگے، رات کو سفر کا ارادہ فرمایا۔ کتب میں جو مستند بات لکھی وہ یہ کہ وہ نانا حضور کے روضہ اقدس پر گئے، اس حجرہ عائشہ صدیقہ میں جہاں آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک ہے، وہاں گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان آپ جانتے ہیں میں آپ کا مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے کتنی محبت ہے، آپ بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، میرا بھائی حسن بھی ادھر ہی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سلام کرتے ہیں اللہ کے نبی کو اور گھر والوں کو کہتے ہیں نماز ادا کرو، نماز ادا کر کے وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں، رخت سفر باندھ کر راستے میں جہاں جہاں آئے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، جا رہا ہے۔ مکہ المکرمہ میں رہے تو اسی طریقے سے ذی قعدہ میں مکہ المکرمہ پہنچے، ذی الحج بھی مدینہ مکہ المکرمہ جب ابتدائی دن آئے تو وہاں سے پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی جو آپ سب ہمیں سنا رہے تھے نا منقبت کہ آخری رات جو تھی ذکر الہی جاری تھا، تو یہاں یزیدیوں نے جو بعد میں بچ گئے تھے نا، بعد میں یزیدی انہوں نے بھی یہ روایت کی اور دیگر لوگوں نے بھی یہ لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں سے جب کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو اس دن 2 محرم الحرام تھی۔ کتنے؟ 2 محرم الحرام کو وہاں پہنچے اور وہاں جو آخری 3 دن کی کیفیات یزیدیوں نے بیان کی، جو کہ قریب چاروں طرف سے گھیر لیا تھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ حسین کے خیمے سے راتوں کو اللہ کے ذکر کی اس طرح آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں اور ان کی آواز آتی، یعنی سارے گھر والے مل کر حسین کے ساتھی خیمے اپنے کے اندر، گھر والے اپنے خیمے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ذکر الہی کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، وہ بھی ذرا سمجھ لیں، اس پر بھی بڑی بحث چل رہی ہے آج کل۔ کہتے ہیں جی، کچھ کہتے ہیں جی پانی بند نہیں ہوا، کچھ کہتے ہیں جی پانی بند ہوا، کچھ کہتے ہیں جی 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح غسل کیا، کپڑے تبدیل فرمائے، پھر اس کے بعد گئے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن لوگ بیان صحیح نہیں کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں بات کو۔ ہو سکتا ہے جہاں پانی ملنے کی بات ہے کہ انہوں نے غسل کیا تو وہ ایسا پانی ہو جو نہانے کے قابل نہ ہو، وہ وضو کرنے کے قابل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وضو کرنے کے قابل، پینے کے قابل نہ ہو، وضو کرنے کے قابل تو ہو، نہانے کے قابل ہو، لیکن پینے کے قابل نہ ہو، تو یہ چیز رکھا کریں نا سامنے، کم کرنے کی، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے پانی بند کیا گیا تو علماء اہل سنت کی بہت ساری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے سوانح کربلا میں، دیگر ہمارے جو جید علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ امام حسین اور آپ کے رفقا پر 8 محرم کو یا 7 محرم کو پانی کے اوپر پہرا بٹھا دیا گیا، فرات سے پانی نہیں لینے دیا گیا، پانی نہیں لینے دیا گیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے پانی لے آتے تھے، ہو سکتا ہے وہ جب پانی انہوں نے پہرے بٹھا دیے ہوں تو جو بچا ہوا تو پانی تھا انہوں نے استعمال کسی اور انداز میں کیا ہو، وہ پینے کے قابل نہ رہا ہو، پاکیزہ تو ہو لیکن پینے کے قابل نہ ہو، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم پانی لے لیں گے، مگر اس کے بعد پہرے بچھا دیے گئے اور وہ پانی نہ لے سکے۔ تو یہ بات دونوں اپنی جگہ پر درست ہے، لہذا ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذکر الہی کو جاری رکھا، ذکر الہی کو جاری رکھا۔ اب جو بات میں نے عرض کی تھی نا، یہاں لا کر میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا،
اللہ کا وعدہ تو یہ نا جب تک تم ہو تم میرا ذکر کرو اور جب تک میں ہوں تب تک میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ پہلا ہے اس کا اشکال کا جواب میں دے رہا ہوں. جو کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر اتنا کیوں آج کیوں ہے, میں نے کہا حسین جیسا ذکر اللہ کا تو کر کے دکھا, پھر دیکھ تیرا ذکر ویسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذکر تو کرنا اللہ کا. اب ذرا سنیے حسین کا ذکر قیامت تک کیوں رہے گا, قیامت تک کیوں رہے گا. ایک تو ہر بندے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں میں جلوہ فرما ہو کر. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا, آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر لیا گیا, تو یہاں تمام کتب کے اندر لکھا ہے, اس پر کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تقریباً مستند کتب کے اندر لکھا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو نیزے کے اوپر رکھ لیا گیا, نیزے کی نوک کے اوپر گردن کے اندر نیزہ ڈال کر اوپر ڈالا گیا. جب بازاروں سے امام حسین علیہ السلام کا سر گزر رہا تھا نا, تو یہاں یزیدیوں نے بھی بتایا اور عیسائی راہبوں نے بھی گواہی دی اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا کہ ہم نے دیکھا کہ حسین کے کٹے ہوئے سر سے ان کی زبان چل رہی تھی, آواز آ رہی تھی, ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ارے جس نے گردن کٹ جانے کے بعد بھی اس دنیا کو دکھا دیا کہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن ذکر الہی کو نہیں چھوڑ سکتی ہے, گردن کٹ کو سکتی ہے لیکن اللہ کی مقدس کتاب قرآن کو نہیں چھوڑ سکتی ہے. جس نے اتنا اللہ کا ذکر کیا ہو تو پھر حسین حسین تو ہوگی نا, حسین حسین تو ذرا لگائیں نا نعرہ حسین کا, حسینیت کہیں نا, حسینیت. رک جائیں ایسے نہیں نعرہ لگانا, ہم تو بھوکے پیاسے نہیں بیٹھے ہوئے نا. حسینیت کل بھی زندہ تھی, حسینیت آج بھی زندہ ہے. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں نا تاکہ ہم ساتھ ساتھ سمجھتے چلیں نا. اگلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ قرآن کی دوسری آیت میں نے کھول کر اس لیے کہ میں نے اجازت بھی کر لوں اور آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں. شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, زندگی گزار رہے ہیں. ایک تو یار حیران کن بات یہ ہے, خطیب اتنے نکل آئے ہیں, خطیب اتنے نکل آئے ہیں, نقیب اتنے نکل آئے. نقیب سمجھتا میں سب سے بڑا فن خوان ہوں, عالم کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور یہ کیسٹوں والے خطیب سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے خطیب ہیں, مجھ سے بڑا خطیب تو عالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا. اور وہ ڈھولوں کی طرح ڈانس کر کے ڈھولوں کے اوپر نعت پڑھنے والے ہیں. میں جو صحیح نعت پڑھتے ہیں ان کے میں خادم ہوں, ان کی میں عزت کرتا ہوں. لیکن یہ ناچ کا جو نعتیں پڑھتی ہیں, کون سی نعتیں ہیں یہ, کون سی نعتیں؟ ان سے کوئی پوچھے تو صحیح نا کس کے بچے ہو. کیا حسین نے ایسے پڑھا تھا جیسے تم پڑھتے ہو رضی اللہ تعالیٰ. نعت پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے جیسے تم نے بنا لیا ہے, تماشا بنا لیا ہے تم نے نعت کو. اب ذرا سنیے, کیوں یار کچھ خیال کیا کریں. اب ایسے لوگ ہو نا بیچ میں کچھ پھر خود بھی ذات بن جاتے ہیں, کیا نام ہے, اسکالر بن جاتے ہیں بڑے, جیسے مرزا محمد علی جیلمی ہیں. مرزا محمد علی جیلمی اور جاہل کا بچہ. میں نے تجھے کئی بار کہا ہے, میں نے اس کو کہا ہے, پیغام بھیجا ہے, یہ میرے سامنے بیٹھ جائے, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, اب بھی یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں نے جمعے میں کہا تھا, آج سے 2 سال پہلے بھی میں نے کہا تھا اس کو, یہ میرے سامنے عربی کتاب جس کے اوپر اعراب نہ لگے ہوئے ہوں, زبر زیر پیش نہ لگی ہوئی ہو, عربی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ دے, مرزا جہلمی کا میں شاگرد بن جاؤں گا. مرزا محمد علی جہلمی کا. اس جاہل کو تو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی. یہ کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ترجمہ اس کا پڑھ لیا, ترجمہ اس کا پڑھ لیا. تو جب تجھے خود کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کا ترجمہ ہوتا کیا چیز ہے, قرآن کا ترجمہ ہوتا کیا چیز ہے, علم تیرے کے اوقات یہ ہے, اور تو بڑی بڑی ہستیوں کو بکواس کرتا ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں. کبھی کوئی کچھ اور لوگ ہیں
جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، اس طرح کے لوگ جو پنے خواہ بن گئے. او یار ذاکر نائک تجھے خدا کا خوف کر کچھ، اگر تو ہندو مت پر مطالعہ رکھتا ہے تو اس پر بات کر نا. تو کوئی عالم تو نہیں ہے نا، تو کوئی مجتہد تو نہیں ہے نا. جو تیری تعلیم ہے اور ڈگریاں ہیں انہی کے مطابق چل تم، مگر ہر چیز میں یہ اپنی ٹانگ اڑائیں گے. ہم جی محقق ہیں، ہم جی عالم ہیں، ہم جی فلاں ہیں. اس کے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. پھر ان کے فالورز جو ہوتے ہیں، ان کے پیروکار، ان کے ساتھ وابستہ ہونے والے، اور یہ حسین تو نعوذ باللہ باغی تھا، حسین حق پہ تھوڑی تھا رضی اللہ عنہ. ان لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، مل جاتی ہیں. لکھا ہے انہوں نے نعوذ باللہ. امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بغاوت کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اور یزید کو یہ حق پہ کہتے ہیں، بلکہ اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یزید کو، کس کو؟ بولو تو صحیح نہیں یار. اور یہاں آپ کو ایک دعا سکھا دیتا ہوں، ایسا کو مل جائے نا اس سے بحث نہ کریں، اس لیے کہ یزیدی سے بحث کرنا فضول ہے. ٹھیک ہے نا. جو یزید جیسے کا غلام بن گیا وہ آپ کی بات کیسے سمجھے گا؟ اس کو اتنا کہو کہ یہاں کاغذ رکھ، یہاں لکھ کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو قیامت کے دن، اور اسے کہے میں ڈنکے کی چوٹ پر لکھ کر دیتا ہوں. یہ سنی جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر بیٹھے کہتے ہیں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بچہ دکھائے گا، کھڑے ہو جاؤ یار دکھاؤ سب کو. سب ہاتھ اٹھا کر کہیں، سب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اس سے کہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم ایسے دونوں ہاتھ اٹھائیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ بروز محشر ہمارا حشر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں کرنا. اللہ ہمارا حشر غلامان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کرنا. آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، آپ بھی ہاتھ، سارے اٹھائیں ہاتھ، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور جو کہتا ہے کہ یزید اکبر تک تھا تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو. اور کہہ دیں وہ آمین، لکھ کر دیں. ایسا لکھوائیں ان سے، لکھوائیں ان سے. جب لکھوائیں گے تو یہ لکھ کر کبھی بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ چونکہ ان کو پتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین میرے ساتھ جنت میں جائے گا، حسن میرے ساتھ جنت میں ہوگا، فاطمہ میرے ساتھ جنت میں ہوگی، علی میرے ساتھ جنت میں ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم علیہم الصلاۃ والسلام. یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اب ذرا غور کیجیے گا، ذرا غور کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آگے تو ہوگا، پیچھے فاطمہ ہوگی، دائیں میرے حسن ہوگا، بائیں حسین ہوگا. اس شان سے ہم اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے، اس شان سے ہم اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے، اکٹھے جنت میں ہم رہیں گے. تو پھر ذرا سوچ کہ یزید کے ساتھ کھڑے ہو کر تو لگے گا کیسا، تو لگے گا کیسا. اب ذرا سنیے کہ حق پر کون ہے. اب قرآن کی آیت میں نے پڑھی، نہیں سمجھانا یہ ہے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے فرمایا ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. دو چیزوں کا ذکر ہے. کتنے کا؟ نماز اور صبر. تو آگے جو صلہ دیا جا رہا ہے نا اللہ کی طرف سے، غور کیجئے گا اس طرف، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا اللہ ان اللہ مع المصلیین والصابرین ہونا چاہیے تھا نا. پیچھے نماز کا بھی ذکر ہے، صبر کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر ہے، صبر کا بھی ذکر ہے. آگے صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ. مجھے کسی عاشق نے ندا دی تو کیا باتیں کر رہا ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، ایسے ہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ کیا بات کر رہا ہے؟ تو نے نبی کی حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کون سی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. گویا اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ. قرآن خاموش کتاب ہے اور اہل بیت اس قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں، ایک ایک آیت کی وہ تفسیر ہیں قرآن کے اوپر. اب ذرا غور کیجئے گا. فرمایا دیکھو نماز تو سب پڑھیں گے نا. دیکھا نہیں تم نے کربلا کی دھرتی پر نبی کا نواسا کھڑا ہوا ہے، امامت انہی کی ہو رہی ہے حسین کی. نمازی حسینی بھی پڑھ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے رفقا.
ٹھیک ہے نا. تمام آپ کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہم امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یزیدی بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جواب یہ ملا کہ دیکھو نماز ادھر بھی ہوگی, نماز ادھر بھی ہے, نماز ادھر بھی ہے, اللہ اکبر ادھر بھی ہے, اللہ اکبر ادھر بھی ہے, لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے, لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے. میدان کربلا میں سمجھنا ہے کہ حق پر کون تھا تو دیکھ لینا کہ صبر کون کر رہا تھا, صبر کون کر رہا تھا, جبر کون کر رہا تھا, ظلم کون کر رہا تھا, ستم کون کر رہا تھا. حسین پر تیروں کی برسات کس نے کر دی تھی, ان کے سر سے تن کو جدا کس نے کر دیا تھا, ان کے جسم پر گھوڑے کس نے دوڑائے تھے, اس انتہا تک ظلم کر دیا گیا اور حسین نے پھر بھی صبر کیا, حسین نے پھر بھی صبر کیا اور ساتھ نماز بھی ادا کر کے دکھا دی. حسین نے جب زخموں سے گر کر چور ہو کر گرے, اس پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا جی یہ کیسے کہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو میں نے اس کے اوپر بھی مکمل تفصیل سے مضمون لکھ کے سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہوا ہے. گوگل پر آپ لکھ کر سرچ کریں گے نا امام حسین اور سجدہ کربلا, یہ لکھیں, آگے میرا نام لکھ دیں ڈاکٹر فیض احمد چشتی, اردو میں لکھیں تو یہ مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ اس کو مکمل دلائل کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب زخموں سے چور ہو کر گرے, آپ سے پوچھا گیا کہ آخری خواہش بتاؤ, آپ نے فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو, 2 نفل پڑھ لینے دو, ٹھیک ہے نا. اب 2 نفل پڑھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ, بعض لوگوں نے اعتراض اس پر کیا کہ وہ جی وہاں وضو کیسے کیا, وہاں وضو کیسے کیا, ظالموں کچھ تو خیال کر لیا کرو نا, کچھ تو خیال کر لیا کرو نا. وہ زخموں سے چور تھے, خون جسم سے بہ رہا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا کے اوپر یوں ہاتھ مارے اور تیمم کیا, اپنے چہرے کے اوپر بھی, اپنے دونوں بازو کے اوپر بھی تازہ وضو کر لیا. یہ تیمم تازہ وضو کے مقام پر ہوتا ہے نا. امام حسین سجدے میں گئے, جب سجدے میں گئے اس حالت میں بھی کہ سارا گھر کا گھر لٹ چکا, سارے افراد قربان ہو چکے, پھر بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑی, ذکر الہی نہیں چھوڑا. اے حسین کو ماننے والوں, تمہیں اللہ کا واسطہ نماز نہ چھوڑا کرو, تمہیں اللہ کا واسطہ قرآن کو نہ چھوڑو, اس لیے کہ یہ حسین کا پیغام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے لیے ہی وہ اٹھے تھے کہ قرآن کو مٹایا جا رہا تھا, اذان کو مٹایا جا رہا تھا, نماز کو مٹایا جا رہا تھا, ناچ گانوں کو عام کیا جا رہا تھا, فحاشی کو عام کیا جا رہا تھا. اے حسین کے چاہنے والوں, آج تیری دکان پہ اگر چلتا ہے تو ڈسکو ڈانس چلتا ہے, تیری دکان پہ چلتے ہیں تو گانے چلتے ہیں, تیرے گھر میں چلتے ہیں تو گانے چلتے ہیں, تیرے گھر میں, تیری دکان میں, تیرے آفس میں یہ سب کچھ چلتا ہے. آج اپنے موبائل کو دیکھ تو صحیح, ذرا اس کو تو سنبھالنا کہ تیرے موبائل کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے, گانے تو بھر کے رکھتا ہے, کیا کیا تو بھر کے رکھتا ہے. ذرا سوچ, تو ٹک ٹاک بناتا ہے تو وہاں جا کر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بھی ناچ, خود بھی ناچ رہا ہے اور دوسروں کے گانے بھی لگا لیتا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میں حسینی ہوں, تو سمجھتا ہے کہ میں حسین سے محبت کرنے والا ہوں. نہیں, حسینی کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے. حسین کا کردار تو یہ تھا, حسین کا عمل تو یہ تھا, حسین کا جہاد تو یہ تھا, حسین کا مقصد تو یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یزید شراب کو عام کر رہا تھا, یزید زنا کو عام کر رہا تھا, یزید گانے کو, فحاشی کو عام کر رہا تھا, بے حیائی کو عام کر رہا تھا. یزید نے مساجد پر اذان کے پہرے بٹھا دیے, جماعت کے پہرے بٹھا دیے, خود اس نے نماز چھوڑ دی. وہ نماز پڑھتا نہیں تھا, اس نے کہا کہ میں دین کو مٹا کے رکھ دوں گا. حسین نے کہا میں بچا کے دکھا دوں گا, تو اپنی طاقت لگا, میں اپنا صبر آزماتا ہوں. پھر آپ دیکھیں, دنیا نے دیکھا کہ یزید جیت کر بھی ہار گیا. یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا, اور خود یزید کا بیٹا, سگا بیٹا, یزید کے تھوڑا عرصہ وہ زندہ رہا, گندی موت مرا یزید, ٹھیک ہے نا. اب اس کو میں مزید ذکر کر کے نہیں بات کرنا چاہتا, صرف اس کے بیٹے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. السوائق المحرقہ کے اندر امام شہاب الدین ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مفتی حرمین, آج سے 450 سال 500 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یزید کا بیٹا
جب یزید مرا نا، لوگوں نے اس کے بیٹے کو حاکم بنا لیا، اس کے تخت کے اوپر بٹھا دیا، بادشاہت کے تخت پر، یہ بادشاہت تھی یزید کی، بٹھا دیا. وہ زبردستی اس کو دستار بندی کر دی گئی. لیکن جب وہ باہر آیا نا، پہلے تو باہر نہیں آیا، پھر جب باہر آیا تو اس نے ایک ہی خطبہ دیا، کہا سنو، اس تخت پر تم نے مجھے بٹھایا ہے، اس تخت سے مجھے آل نبی کے خون کی بو آتی ہے، آل نبی پر میرے باپ نے ظلم کیا، میں اس کے کرتوتوں سے بری و ذمہ ہوں، اور میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ تخت چھوڑ کر چلا گیا. امام شہاب الدین ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 30 دن تک وہ باہر نہیں آیا. پتہ نہیں اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہوگا، اس نے پینا بھی چھوڑ دیا ہوگا، اس کو کب سے غم لگا ہوگا. وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نوجوان تھا رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہم. تو وہ 30 دن کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا. تو یوں یزید کو اللہ نے رسوا کیا دنیا کے اندر کہ آج کوئی بھی اپنا نام بڑھ چڑھ کر یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ حسین کو دیکھیں تو حسین آپ کو ہر طرف نظر آئے گا. کوئی بچے کا نام غلام حسین رکھتا ہے، کوئی محمد حسین رکھتا ہے. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے سے لوگ انتہا کی محبت کرتے ہیں. ٹائم میں نے دیکھا ہی نہیں، میں توجہ نہیں کی، میری کافی ہو گیا. آخری حدیث سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جمعۃ المبارک میں جاری رہے گا. اب ذرا سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. اب یہ آپ نے سنا قرآن کی آیت، میں پہلے اس کو مکمل کر دوں نا، پھر تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب یہ پہلی آپ نے سنی، ان اللہ مع الصابرین. اگلی بات، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. یہاں ہے کہ مردہ نہ کہو. آگے چوتھے پارے میں جا کر رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں نا انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. یہاں ہے مردہ نہ کہنا، وہاں گمان بھی مت کرنا، اپنے گمان میں بھی مت لانا کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. اب میں امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 1927 کی بات ہے، غالباً 1927 یا 25 کی، دو سنوں کا زیادہ میرے ذہن میں 1927 آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، 1927 کی بات ہے. امام علی مقام سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے سر اقدس کو منتقل کرنا تھا جگہ بنانے کے لیے نا، وہاں جہاں آج بھی محفوظ ہے. ان دنوں اتفاق ایسا تھا، اعلان کر دیا گیا مصری حکومت کی جانب سے، ٹھیک ہے نا، شامی حکومت کی جانب، پہلے ایک ہی تقریباً تھے، تو اعلان کر دیا گیا کہ دمشق، جامعہ دمشق جہاں پہ اب شام میں ہے، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سر اقدس کو جگہ کو کھولا جائے گا اور باہر لایا جائے گا، وہاں پھر دوبارہ اس کو بنایا جائے گا. جو زیارت کرنا چاہیں آ جائیں. تو لاکھوں حجاج نے خط لکھے کہ پلیز حج کے دن ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، حج کے دن گزر لینے دے، پھر جب ہم حج سے واپس آئیں گے تو ہم لوگ بھی آئیں گے، ہم بھی زیارت کریں گے، پھر آپ کھولیے گا. تو اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. یہاں سید محمود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ خود اس کے گواہ تھے، چشمدید گواہ، جو وہاں منتقل کرنے والے، دیکھنے والے، جو انہوں نے بات کی. وہ کہتے ہیں سر اقدس کو جب وہاں سے نکالا گیا، لاکھوں لوگوں نے اس کی زیارت کی. کتنے خوش نصیب تھے وہ. دعا کرو اللہ میں امام حسین کی زیارت عطا فرمائے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، ان کا دیدار عطا فرمائے، اللہ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم زیارت کے لیے وہاں پہنچے، کتنے لوگ ایسے آ رہے تھے، زیارت کرتے جا رہے تھے. سید محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساتھ کھڑا تھا، وہاں اس وقت اہم عہدے پر بھی فائز تھے.
فرماتے میں دیکھتا رہا کہتے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے, اور وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, دونوں آیتیں ان کے سے, ان کے عالم بھی ہیں, وہ سارا کچھ تھے. تو نے کہا میں آگے بڑھا, میں نے جا کر تجربہ کرنے کے لیے گئے, ایمان تو تھا میرا لیکن اس کو عین الیقین میں بدلنے کے لیے میں گیا, اور میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے رخسار پر یوں انگلی دبائی. اچھا اب یہ فرق کیا ہوتا ہے, کیوں دبائی؟ اگر مردے کو دبا دینا ایسے نیچے ہو جائے گا, اوپر اگر آ بھی گیا پہلے تو آئے گا نہیں, اگر آ بھی گیا نا تو لیکن خون ادھر نہیں دوڑے گا, خون نہیں دوڑے گا. انہوں نے دو باتیں بتائیں. فرماتے ایک تو میں نے غور سے دیکھا کہ گردن حسین سے اس وقت بھی 1927 میں یا 25 میں وہ قطرے خون کے گر رہے تھے, خون کے قطرے گر رہے, جب باہر نکالے گا قطرے خون کے گر رہے تھے جیسے تازہ خون گر رہا ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں میں نے رخسار پر یوں ہاتھ لگایا, دبایا, تو دباتے ہیں نا جب تو یہ دیکھیں سفیدی ہو جاتی, کیا ہو جاتی ہے, اس جگہ سفیدی ہو جاتی ہے, خون ہٹ جاتا ہے, خون ہٹ جاتا ہے. مردے کا خون چونکہ رک چکا ہوتا ہے دوبارہ وہاں خون نہیں آتا, لیکن زندہ کا اگر یہ دبائے رکھیں تھوڑی دیر تو یہ خون ہٹ جائے گا, سفیدی ہو جائے گی. چھوڑ دیں تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد خون پھر چلنا شروع ہو گیا, خون پھر آ گیا. وہ کہتے ہیں میں نے زور سے ایسے دبایا, دیکھا تو وہ خون ہٹ گیا جتنی دیر میں نے دبائے رکھا, جیسے میں نے اٹھایا تو ویسے خون سرخ آ گیا, اور آقا حسین کا چہرہ دمکنے لگا, روشن ہونے لگا. میرا حسین کل بھی زندہ تھا, میرا حسین آج بھی زندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو مقصد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھا؟ یزید فسق و فجور کر رہا تھا, دین کو مٹانا چاہ رہا تھا, شریعت کو مٹانا چاہ رہا تھا, فحاشی عام کر رہا تھا, گانے کا وہ رسیہ تھا یزید. اس کے دربار میں باقاعدہ گانے والیاں ہوا کرتی تھی, تماشے ہوا کرتے, مجرے جس کو کہہ لیں وہ ہوا کرتے تھے, شراب کے دور چلتے تھے, مساجد اس نے بند کروا دی, پابندیاں لگوا دی, بندروں کو گھوڑوں پر بٹھا کر ان کو تاج پہناتا تھا اور خوش ہوتا تھا ان کو لے کر بازار. اس کردار کا یہ آدمی تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے والدین صحابی ہیں, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. کیا ہے؟ اونچی بولے نا, قابل احترام, اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں, ہم ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے. لیکن یزید ان کے دور میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں ہوا تھا, اس نے چھپا کے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا, جو بھی کرتوت کرتا چوری چھپے کرتا. جب یہ تخت پر بیٹھ گیا تو پھر اس نے اعلانیہ یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, فرماتے ہیں اور دیگر کتب تواریخ کے اندر بھی, چونکہ یہ تاریخی واقعے تو حوالہ انہیں کا ہی دینا پڑتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پہلے بیعت کر لی تھی یزید کی بھی, کہتے ہیں اس وقت ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی جب ہم وہاں گئے تحقیق کر کے. تقریباً 10 یا 12 صحابہ کا ایک گروہ تھا جو وہاں گئے, جو بزرگ صحابی تھے. کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اس کے کرتوت یہ ہیں تو ہم نے اس وقت بیعت توڑ دی. اگر بیعت نہ کرتے تو ہم پر بھی اللہ کا عذاب پتھروں کی صورت میں نازل ہوتا, ہم پر پتھروں کی برسات ہوتی. ہم نے اس کی بیعت کو توڑ دیا جن صحابہ نے بیعت بھی کی تھی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو یہ کہا تھا کہ میں تجھ جیسے فاسق فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے بیعت نہ کی, گردن کٹا دی. آج حسین کے چاہنے والے آخری پیغام آخر میں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا, ان سے ہم محبت کے بہت دعوے دار ہیں. ہماری جماعتیں, وہ سیاسی ہوں, وہ مذہبی ہوں, ہمارے ادارے, ہمارے مدرسے, ہماری خانقاہیں, دربار جن کو دربار کہتے ہیں, خانقاہیں, ان کے سجادگان, ہاں جی, علماء جو پیدا ہو رہے ہیں وہ, فضلاء جو پیدا ہو رہے ہیں وہ, مبلغ جو پیدا ہو رہے ہیں وہ. یہ میرا آخری پیغام ہے امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. ہم سب محبت کرتے ہیں, میں ان سب کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ محبت نہیں, وہ بھی محبت, سب محبت کرتے ہیں, سب محبت کرتے ہیں. لیکن امام حسین کی زندگی کے سامنے دو راستے تھے. ہر انسان کی زندگی کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے عزیمت کا, دوسرا راستہ ہوتا ہے رخصت کا. اور رخصت آسانی کو کہتے ہیں کہ جہاں آسانی ہو تو بندہ وہ طریقہ اپنا لے اور اپنا کام کرتا رہے. یہ اسلام نے اجازت دی ہے, وہ اپنا کام کرتا رہے, ٹھیک ہے نا جی. اور عزیمت وہ ہو گئی ہے کہ ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ, ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ, مصلحت کا شکار نہ ہو جاؤ, رخصت کا شکار نہ ہو جاؤ, رخصت کا شکار نہ ہو جاؤ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کے سامنے میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی ہے. بتائیے اگر امام حسین رخصت پر چلے جاتے, رخصت
کے راستے پر چلے جاتے تو یزید نے تو پیشکش کی تھی، یزیدیوں نے بھی پیشکش کی تھی کہ کوئی علاقہ چاہتا ہے تو وہ تجھے دے دیتے ہیں، وہاں کی سرداری چاہتا ہے دے دیتے ہیں، مال جتنا کہے ہم تجھے دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے خلاف آواز نہ اٹھا اور جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے۔ امام حسین کے لیے رخصت کا راستہ بہت اچھا راستہ تھا، جو آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ جی حالات ایسے ہیں ہم کیا کریں، حکمت اپنانی پڑتی ہے جی، رخصت کے راستہ اسلام میں اجازت ہے جی، ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جی، یہ حکمت ہے۔ ذرا سوچئے، ان تمام لوگوں کو میرا پیغام، آپ بھی پوچھئے گا کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ راستہ نہیں تھا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ راستہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ بھی بچ جاتے، اپنے خاندان کو بھی بچا لیتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا۔ فرمایا اگر آج میں بھی رخصت پر چلا گیا تو پھر اسلام بھی رخصت پر چلا جائے گا، میں بھی رخصت کے راستے پر چلا گیا تو پھر ہر ایک رخصت کا راستہ نہ اپنا لے گا، دین کے لیے کوئی بات نہ کرے گا، حق کے لیے کوئی بات نہ کرے گا، حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر حسینی ہو، میرا پیغام آخری، اگر حسینی ہو، حسین سے محبت کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خالی نعروں تک نہ رہیے، خالی سبینے لگانے تک نہ رہیے، خالی ان کے نام پر کتابیں لکھنے تک نہ رہیے، خالی ان کے نام کے مدرسے بنانے تک نہ رہیے، خالی ان کے نام کے لنگر کھانے تک نہ رہیے، ان کے نام پر چندے بٹورنے تک نہ رہیے، ان کے نام تک اپنے مریدوں کی جیبیں خالی کرنے تک نہ رہیے۔ اٹھ کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اب تمہیں اٹھنا ہوگا۔ اگر واقعی سچے حسینی ہو تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام یہ ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، باطل کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے سب کچھ لٹ جائے مگر حق نہیں لٹنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا امام علی مقام کے اس مقام کو سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔